अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज जिस इशू पर हम बात करेंगे वो शहर इक़्तिदार का बड़ा ही अहम और संगीन नौइयत का मसला है। आए रोज़ बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स और डकैतियों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है और ये वारदातें रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। 3 से 4 नौजवान गैंग की सूरत में आते हैं और बड़ी ही आसानी से गन पॉइंट पे किसी भी शहरी को उसका मोबाइल, कैश या किसी भी दुकान को लूट कर फरार हो जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। नाजरीन, 25 थाने, 10,000 से ज़ायद इस्लामाबाद पुलिस की नफरी, अरबों रुपए के सेफ सिटी कैमरे किस काम के? क्या ये कैमरे सिर्फ फ्लैश मारने के लिए हैं? आज तक इन कैमरों से कोई एक भी गिरोह या मुजरिम गिरफ्तार हुआ है? ये हम पूछेंगे मुतलका हुकाम से, लेकिन सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे, उन लुटने वाले शहरियों से बात करेंगे और आवाम का मौक़िफ़ आपके सामने लाएंगे। उसके बाद मुतलका हुकाम के पास जाएंगे। हम इस्लामाबाद के देही इलाके में भी जाएंगे, पोश सेक्टर्स में भी जाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। आइए आवाम से बात करते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं लहतरार रोड पर मौजूद हूँ। अलीपुर पंचग्राह का ये इलाका है। मेरे आप अकब में देख सकते हैं ये एक जनरल स्टोर है और यहाँ पर 3 दफ़ा डकैती हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदार जो मालिक हैं कि ये डकैती कैसे हुई और किस तरह इनको लूटा गया, उनका क्या क्या नुकसान हुआ। आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रईस खान। रईस साहब, क्या हुआ? क्या 3 दफ़ा आपकी दुकान पे डकैती हो चुकी है? क्या पे 3 दफ़ा डकैती हुई है। पहली डकैती हमारी हुई है दूसरे महीने को 17 तारीख शाम 7 बजे 3 डाकू आए हैं, सरेआम पिस्टल लेके, असला लेके यहाँ पे वारदात डाली है। हमने आगे से अपना दफा करते हुए उनके साथ मुकाबला किया है और हमें भी गोलियाँ लगी हैं और डाकुओं को भी ज़ख्मी किया है। अभी तक एक उनमें फ़रार है, 2 पकड़े गए हैं। अभी तक वो ढाले में केस चल रहा है और उसी थोड़ा अर्सा गुजरा, 3 महीने गुजरे हैं और ये ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले तो फिर वारदात हुई है। दिन 2:45 बजे, दिन दिहाड़े सरेआम वारदात हुई है और 3 बंदे पिस्टल लेके इसी तरह खड़े थे तो अचानक दुकान पे वारदात डाल दी है। जो कुछ है निकाल दो जी। फिर भी हमने अपना लाइसेंसी इसले के साथ दफा करते हुए उनके साथ मुकाबला किया और कुछ माल ले गए हमारे से। अभी तक कोई बरामद नहीं हुआ है। अभी तक वो केस भी। कितने पैसे लेके गए आप? तकरीबन 6 लाख रुपया था। यानी इन 3 वारदातों में आप 6 लाख का। पहली वारदात में तकरीबन 6 लाख था, अभी फिर 5.5 लाख 6 लाख फिर ले गए। यानी पहले आपका 6 लाख लूटा और फिर 5.5 लाख लूटा और आप बता रहे हैं तीसरी बार भी डकैती हुई। वो कब हुई? वो इससे पहले हुई थी। यानी 3 बार आपको लूटा गया। ये एक ही गैंग था या मुख्तलिफ गैंग थे? गैंग है, एक उकाड़े के हैं, अभी जो हैं ये अफगानी हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये आप ही की दुकान में डकैती बार बार क्यों हो रही है? हमारी पूरी रोड पे खन्ने से लेकर चिरा तक सब इस पूरी रोड पे वारदातें करते रहे हैं। अभी पकड़े इधर से गए। तो आपने फिर थाने में कंप्लेन की? क्या स्टेटस क्या है अभी? साहब आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, अब दरख्वास्त दी, अब FIR हुई है। अभी 3 FIR हैं मेरे पास। अच्छा, FIR हो चुकी हैं। मुलजिम वही पकड़े हैं जिनको आपने रोक लिया था? पुलिस ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई? क्या कारकर्दगी करनी थी? जो पकड़ के दिया है उसके ऊपर भी पर्चा सही नहीं दे रहे हैं। तो जो भाग गए तो वो तो माशाल्लाह ही काम है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि यहाँ पे क्या हालात हैं? पुलिस गश्त करती है, यहाँ पे डकैतियाँ तो नहीं हो रही, हालात क्या हैं? जी, पुलिस की गश्त तकरीबन बहुत ही कम होती है। डकैतियाँ यहाँ पे आए रोज़ होती हैं। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले यहाँ पे डकैती हुई है। तकरीबन 25 लाख रुपए का सामान जो है वो डाकू लूट कर ले गए हैं। वो कहाँ हुआ है? वो इसी स्टोर में हुआ है यहाँ पर। आपके स्टोर में से 25 लाख से महरूम हो गए? जी जी, 25 लाख से महरूम हुए हैं। हम लोग थाने में गए हैं, बाकायदा हमने वहाँ पे दरख्वास्त दी है उनको कि चोरों को, डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस वाले जो वो हैं वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि अभी तक वो उनके डकैत नहीं पकड़े गए हैं। यानी आपने कंप्लेन की और अभी तक मुल्ज़मान नहीं पकड़े नहीं पकड़े गए हैं, मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए हैं। अभी यहाँ हालात क्या हैं? अभी हो रही हैं इस वक्त भी यही सूरत हाल? हम यहाँ पे अनसिक्योर माहौल में काम कर रहे हैं। हमें कोई पता नहीं होता यहाँ पे किसी वक्त भी कोई बंदा आके हमें लूट के चला जाए। किसी वक्त भी आए रोज़ यहाँ पे डकैतियों का मामूल है। पुलिस वाले जब ये वारदात कंप्लीट हो चुकी होती है तो पुलिस वाले आते हैं और बाद में अपनी फर्जी कार्रवाई करके वो वापस चले जाते हैं। हम बार बार थाने में जाकर पुलिस वालों को ये कह चुके हैं कि बराए मेहरबानी इसलिए में पेट्रोलिंग को ज़्यादा करें और जो है कि डकैती के टाइम ताकि आप लोगों की एक्सेस यहाँ पर इजीली हो ताकि मुल्ज़मान पकड़े जा सकें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जंग सईदा में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद यहाँ की रिहायशियों की मेरे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी शुजात अली। शुजात साहब, आप क्या कहते हैं? यहाँ पे आप पुलिस से मुतमईन है? पुलिस नज़र आती है आपको? सर आपको नज़र आ रही पुलिस? यहाँ तो है ही नहीं पुलिस, ना दिन को ना रात को।
آپ یہاں پر رات کو نکلیں دن کو نکلیں, یہاں پر تو پولیس کا ہے ہی نہیں سسٹم. ترامنی سے آگے پولیس ہراتی نہیں ہے, کوئی گش کوئی کچھ بھی نہیں. آپ یہاں 24 گھنٹے کھڑے ہوں, آپ کو پولیس کی گاڑی نظر آئے تو آپ ہمیں بتائیں نظر آ رہی ہے آپ کو. یہاں پر گاڑی سر نہیں ہے. آپ دن کو نہیں نکل سکتے, رات کو تو دور کی بات ہے. آپ کسی بچے کو سامان لینے باہر بھیجیں, وہ بچہ واپس نہیں آتا, پیسے نہیں واپس آتے. آپ دن کو یہاں پر بڑی مشکل سے نکلتے ہیں, کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی پرابلم سکیورٹی کی ہے. کہ یہ کوئی انڈیا کا علاقہ تو نہیں, یہ تو پاکستان کا علاقہ ہے. ٹیکس ہر چیز کا ہم دیتے ہیں, آپ ہمیں سکیورٹی دیں. کم از کم گاڑی یہاں پر گشت کرے, دن کو بھی کرے رات کو بھی کرے. یہاں پر چوکی ہونی چاہیے. مائیں بہنوں محفوظ نہیں ہیں. یہاں پر بازار لگتا ہے, آپ اس کے علاوہ کسی بھی لیڈیز کو باہر سر نہیں بھیج سکتے سامان لینے کے لیے. آپ کتنی دیر یہاں پہ کھڑے ہو, آپ کوئی لیڈیز, بہت کم لیڈیز آپ کو نظر آئیں گی. اس کی بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ سکیورٹی کا یہاں پر سسٹم سر نہیں ہے. آپ تو بڑی خوفناک بات بتا رہے ہیں کہ نہ یہاں بہنیں محفوظ ہیں, نہ بچیاں نہ بچے. تو آپ متعلقہ تھانے جا کے آپ نے درخواست دی ہے کہ یہاں پہ اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے اور ہم ایک خوف کے سائے میں جی رہے ہیں. سر یہاں سے تھانہ بیس ہے ہی بہت دور. آپ بتائیں نا, یہاں سے 25-30 کلومیٹر تو تھانہ دور ہے. آپ کے جاتے جاتے تو ویسے جہاں سے آتا ہے وہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ آئے دن ڈکیتیاں ہوتی ہیں, آئے دن چوریاں ہوتی ہیں. یہاں پہ مائیں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. باہر کوئی نکلتا ہے تو کسی کا بٹوا چلا گیا, کسی کا موبائل چلا گیا. اب یہ جب معاملات ہم پولیس تک پہنچتے ہیں تو پولیس آگے سے تعاون نہیں کرتی. یہاں پہ متعدد بار دکانوں پہ ڈکیتیاں ہو چکی ہیں. یہاں پہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اس زیادتی والے معاملے میں پولیس نے ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا کہ ہم لوگ مجبور ہو گئے احتجاج کرنے پہ. آپ نے بتایا کہ یہاں بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی, ایک مسئلہ ہو گیا, پولیس نے کیا تعاون نہیں کیا وہ بتائیں. پولیس نہ تو ٹائم پہ آئی. نہیں, آپ تھانے گئے تھے؟ بالکل تھانے گئے تھے ہم. پولیس نے FIR کاٹنے میں بھی ذلیل کیا, پولیس نے تفتیش کرنے میں بھی ذلیل کیا. پولیس نے موقع پہ آ کے کسی کو یہاں پہ کوئی آ کے کم از کم آ کے دیکھے کہ کہاں پہ ہوا ہے معاملہ. کوئی جائے وقوع پہ جانے کے لیے بھی پولیس کو جو ہے کھینچ کے لانا پڑا. یہ سارا کام ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا. اس درندہ صفت انسان کو خود پکڑا ہم نے. پولیس کو بلاتے رہے ہم 2 گھنٹے, یہاں پہ ہم اس کو بٹھائی رکھا اور پولیس 2 گھنٹے کے بعد یہاں پہ آئی کہ جی ابھی آ رہے ہیں, ابھی ٹریفک جام ہے, ابھی فلان جگہ پہ ہے, فلان جگہ پہ ہے. تو وجہ کیا ہے؟ یہ ایک تو تھانہ دور ہے اور دوسرا گشت پراپر نہیں ہے اور دوسرا توجہ کوئی نہیں دے رہا. یہاں پہ تو کمرانوں کو توجہ دینی چاہیے اس قسم کے معاملات میں. اعلیٰ حکام کے پاس گئے آپ, IG کے پاس, DIG کے پاس, ہم نے کی کمپلین کی یہ رویہ ہے ہمارے تھانے کا. ہم SP صاحب کرال کے پاس گئے ہیں, اس وقت کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا. وہی روایتی باتیں, وہی روایتی کہانیاں, ابھی ہو جائے گا, ابھی ہو جائے گا. تو ہوا کچھ نہیں. اور جو ابھی بھی ہمارے ساتھ مسائل جو چل رہے ہیں, جو چوری ڈکیتیاں آئے دن ہو رہی ہیں, اس میں بھی پولیس کا کسی قسم کا کوئی کوآپریٹ نہیں ہے. اور اگر ہم کوشش کریں گے بھی تو کوآپریٹ کی امید بھی نہیں ہے اس ادارے سے ہمیں. 2 دن پہلے رات کو ڈکیتی ہوئی ہے میرے گھر میں. واش روم میں سینٹری کا سامان سارا اتار کے لے کے گئے ہیں. یہاں تک کہ جو واش روم میں وینٹیاں لگی تھی وہ بھی اتار کے لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک LED پڑی ہوئی تھی وہ بھی اٹھا کے لے کے گئے. گھر میں کوئی نہیں تھا؟ نہیں, گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس دن. تو آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے ہمارا نقصان ہو گیا. 2 لاکھ سے آپ کو محروم کر دیا گیا؟ جی جی بالکل. تو آپ تھانے گئے؟ نہیں, تھانے تو نہیں گیا, لیکن یہ صبح ہم نے 15 پہ کال کی ہے لیکن انہوں نے کال ہی نہیں پک کی. تو پھر ہم تھانے بھی جانا. 15 والوں نے کال ہی پک نہیں کی؟ نہیں پک کی. کتنی دفعہ کال کی آپ نے؟ میں نے 2 دفعہ کال کی ہے. تو یہ ہے کہ ایک دفعہ بیل گئی ہے, دوسرا بیزی مل رہا تھا. تو پھر آپ دوبارہ کر لیتے. لیکن وہ کال ہی نہیں انہوں نے پک کی. تو پھر دوبارہ میں نے یہی سوچا کہ آپ تھانے میں جا کے کیا کریں گے. جب ریکارڈ ہے آپ کے پاس جو آپ نے کال کی ان کو؟ موبائل میں دیکھتا ہوں, ہوگا انشاءاللہ. تو آپ تھانے کیوں نہیں گئے؟ تھانے میں یہی ہے کہ اب یہاں سے تھانے میں جاتے, یہاں سے 20-22 کلومیٹر تھانہ دور ہے, تو وہاں پہ بھی جا کے کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں. یعنی کوئی امید ہی نہیں ہے پولیس سے؟ امید کی بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ گشت والے نہیں آتے. ایک چیز ہو گئی ہے نقصان. اب وہ تھانے میں جاتے اور ہی کچھ ہوتا. تو ہم اس وجہ سے تھانے بھی نہیں گئے کہ وہ ہم سے ہی تفتیش کریں گے الٹا. اچھا, آپ سے تفتیش کریں؟ ظاہر ہے. یعنی اس خوف سے آپ تھانے ہی نہیں جاتے؟ تھانے ہی نہیں گئے. ناظرین, یہ صورتحال ہے کہ 2 دن پہلے اس بھائی کے گھر میں ڈکیتی ہوئی. ان کے گھر سے سارا سینیٹری کا سامان لے گئے, 2.25 لاکھ سے ان کو محروم کیا. 15 پہ کوئی کال نہیں پک کر رہا. اور تھانے جانے کا ایشو یہ, ایک تو دور بڑا ہے اور چلے جائیں تو انہی کی تفتیش ہوگی. تو یہ اس وقت تاثرات ہیں عوام کے. ہم پولیس سے اس پہ بات کریں گے. ناظرین, اس وقت میں ترلائی کلاں کے علاقے میں موجود ہوں. جس شاپ پہ اس وقت ہم موجود ہیں, یہاں 5 دفعہ ڈکیتی ہو چکی ہے. اس کے مالک بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے واردات ہوئی, کیسے یہ ڈکیتی ہوئی. کیا نام ہے آپ کا؟
سہیل عباس. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ ڈکیتی ہو چکی ہے اور کیسے ہوئی ہے ذرا؟ یہی کوئی تقریباً کوئی 5-6 بار ہو چکی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم 2 ہفتے پہلے ہوئی ہے. ادھر تو چلو مال تو جانا ہی جانا ہے, ادھر جان کا بھی نقصان ہے, کیا کر سکتے ہیں, کوئی تحفظ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب تو کاروبار کرنا بھی مشکل ہو گیا ادھر تو. اچھا, یہ 5 دفعہ جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں کتنے عرصے بعد ہوئی ہے؟ تقریباً کوئی 7-8 ماہ بعد. ہر 5-6 ماہ بعد آپ کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں؟ بالکل اسی طرح. یہ کوئی ایک ہی گینگ ہے؟ ابھی تو ماسک پہنے ہوتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے صحیح طرح, لگتے تو ایسے ہی جیسے ایک جیسے ہوتے ہیں. کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ ابھی جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. اس بار تو انہوں نے اخیر کر دی. پیسے تو پیسے لے کے گئے, ساتھ سامان بھی ڈال کے لے کے گئے ہیں. سارا سامان لے گئے؟ ہاں, تقریباً کوئی سامان 35-40 ہزار کا لے گئے, کوئی نقدی لے گئے ہیں 30,000 روپیہ اس بار. یعنی 60-70 ہزار کا ابھی نقصان ہوا ہے. 5 جو آپ کی ڈکیتیاں ہوئی اس میں ٹوٹل آپ کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ٹوٹل لگایا جائے تو تقریباً 8-10 لاکھ کا ہو گیا ہوگا. 8-10 لاکھ کا نقصان. تو آپ تھانے گئے ہیں کبھی؟ تھانے بھی گئے ہیں, پرچہ بھی کٹایا ہے, تو کہتے پکڑیں گے, آپ شناخت کرائیں گے, ابھی تک پکڑے ہی نہیں گئے. ناظرین, اس وقت میں ترلائی کلا کے علاقے میں موجود ہوں. یہ پراچا چوک ہے اور یہاں پہ یہ دودھ دہی کی شاپ ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اس کا مالک ہے. 2.5 لاکھ سے اس کو محروم کر دیا. اور یہ ڈکیتی کیسی ہوئی ہم انہیں سے جانتے ہیں. کیا ہوا بھائی آپ کا؟ رات 10 بجے جب ہم دکان بند کر کے اوپر گئے تھے نا, کمرے میں سو رہے تھے, تو ہماری گاڑی آتی ہے تقریباً 12 بجے 1 بجے کے درمیان. تو انہوں نے کال کی کہ بھائی آ جاؤ دودھ اتارتے ہیں. تو اتنے میں 2 منٹ لگے ہیں, ادھر آ گیا. تو تھوڑا سا دودھ اتارا ہے, تو اتنے میں 3 آدمی آ گئے ہیں بائک پہ. تو 2 کے پاس پسٹل تھے, تو ایک جو ہے نا وہ بائک پہ ہی رہا, بائک اسٹارٹ کھڑا رہا ہے. تو ہم ادھر دودھ اتار رہے تھے, تو ایک نے ادھر ہمارے کان پہ رکھ دی تھی, تو دوسرا جو ہے نا بھائی ساتھ اس کے کان پہ رکھ دی. کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ نکال دو. تو ہماری گاڑی میں بھی پیسے تھے تقریباً 2,54,000 روپیہ. تو ادھر دکان پہ بھی پیسے ہمارے وہ گاڑی میں لے آتے ہیں, تو ادھر ہی رکھتے ہیں. تو سارے پیسے لے گئے؟ جی وہ سارے پیسے لے گئے ہیں, 2,54,000. اور بھی کچھ لیا یا 2 موبائل لے گئے ہیں. موبائل بھی, پیسے؟ جی جی تو آپ تھانے گئے؟ جی تھانے گئے ہیں. درخواست دی تھی؟ جی درخواست دی تھی. کوئی FIR کٹی ہے ابھی تک؟ جی ابھی FIR بھی نہیں ہوئی, تو اور ادھر پولیس بھی نہیں آئی, موقع بھی نہیں دیکھنے آئی. اچھا, نہ پولیس آئی ہے نہ FIR کٹی ہے, جی. اور آئی بھی نہیں یہاں پہ؟ نہیں آئی. کتنے دن ہو گئے اس بات کو؟ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ناظرین, ترلائی کلا میں ایک اور شاپ بھی ہے, یہ پراچا چوک ہے. یہاں پہ بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. ایک دکاندار میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میاں عبد القیوم صاحب. قیوم صاحب, آپ بتائیں کہ کیا حالات کیا ہیں یہاں پہ اسٹریٹ کرائم کے؟ یہاں سر حالات کوئی معمول پہ نہیں ہے. آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ہر بندہ پریشان ہے. کاروباری لوگ جو ہے نا اپنا کاروبار جو ہے نا ٹھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہے, ٹائم ٹیبل نہیں دے رہے وہ کاروبار کو, اس لیے کہ خطرہ ہے. آئے روز یہاں ڈکیتیاں ہوتی رہتی ہیں. میری دکان پہ 2019 میں ہوئی, پھر رمضان میں مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا دن دہاڑے. یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے. اس کے قاتلانہ حملہ ہوا, وہ کوئی دشمنی تھی یا وہ بھی ڈکیتی؟ نہیں, ڈکیتی کی صورت میں تھے وہ لوگ. دن دہاڑے آئے, پستول تان کے کہنے لگے جو کچھ ہے نکالو. بس وہ قاری صاحب تھے مسجد کے, ان نے اللہ زندگی دے وہ بر وقت پہنچائے, اور محلے کے لوگ یہاں پہنچائے, بچا ہو گیا. تو یہاں پہ آپ کوئی علاقے کے جو جیسے تھانہ ہے, آپ تھانے نہیں جاتے, تھانے میں درخواست نہیں دیتے؟ سنوائی نہیں ہے. تھانے میں کیا کریں, اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں تھانے میں بھی گئے, پرچے بھی ہوئے, تو کوئی کارروائی نہیں ہے. اس لیے ہم ادھر جا کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈکیتی ہوئی. اس وقت ہم پراچا چوک میں موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیسے ڈکیتی ہوئی, کیا معاملہ ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سفیر احمد چودھری. سفیر بھائی, کیا ہوا, کیا واقعہ پیش آیا؟ بھائی یہاں پہ ایک ورکر ہوتا ہے ہمارا رات کی شفٹ پہ, وہ تقریباً 12 ساڑھے 12 سے لے کے تو صبح تک ہوتا ہے یہاں پہ. تو وہ تقریباً 4-1 بجے رات کو 3:30-4 بجے کا ٹائم ہوگا, کوئی 2 مسلح افراد آئے ہیں. انہوں نے کھڑکی سے پسٹل دکھائی ہے اسے, اور اسے کہا ہے کہ جو کیش ہے, ایک بندہ کھڑکی پہ رہا ہے, دوسرا بندہ ادھر سے گھوم کے اندر آیا ہے, اس پہ پستول تانا ہے, اور اس کو بولا ہے کہ جو کیش ہے وہ سارا کیش کوئی تقریباً 70 سے 75 ہزار کیش تھا. اس کا موبائل فون تھا, اور اس کا وہ چارجر وغیرہ وہ سب کچھ, حتیٰ کہ اس کے فون کا چارجر بھی وہ لوگ لے گئے. سب کچھ لے گئے؟ جی. تو ہم نے پھر فوراً سے پولیس کو فون کیا ہے. تو موقع پہ پولیس نے ہمیں اچھا وہ رسپانس دیا ہے, وہ فوراً سے پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی بالکل ہم آپ کا مداوع کریں گے, اور جو معاملات ہیں وہ آپ کے
طے کریں گے. कितने दिन पहले का वाक़या? ये तकरीबन कोई 1 हफ़्ता पहले का वाक़या है सर. तो अभी तक क्या पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने हमारा कोई मुदावा नहीं किया जनाब. यहाँ पे पेट्रोलिंग पहले होती थी, अब वो इस वाक़े के बाद पेट्रोलिंग भी नहीं हो रही जनाब. यहाँ पे यानी इस वाक़े से डर गए? ये हो सकता है शायद, क्योंकि इससे पहले भी इसी रोड पे ये साथ एक बेकरी है, उधर भी यही वाक़या पेश है, यहाँ पे भी, और फिर आगे भी एक जगह पे यही वाक़या पेश है. अच्छा ये बताएं कि आप क्योंकि 8 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या मुतलका हुकाम एसपी डीएसपी ऊपर गए हैं कहीं? नहीं जी, हम तो ऊपर नहीं जा सकते. अब हम ये रोज़ का हमारा छोटा सा बिज़नेस है, सोल ट्रेडरशिप है, तो हमारे कहाँ पे ताल्लुकात हैं जनाब. ये तो इदारों का काम बनता है कि हम लोगों की दाद रसी करें. नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के I81 सेक्टर में मौजूद हैं और ये सेक्टर जो है बिल्कुल I9 थाने के साथ है. यहाँ पे एक मोबाइल शॉप है, उनके मालिक भी हमारे साथ हैं. इनके साथ भी एक डकैती हुई, वो कैसे हुई हम इन्हीं से जानते हैं. अच्छा ये बताएं कि आपके साथ क्या मसला हुआ था? ये तकरीबन मगरिब के टाइम की बात थी और मैं शॉप पे ही था. अजान मगरिब की हो रही थी तो 3 लोग जो है ना शॉप में, पहले 2 बंदे दाखिल हुए. उनमें से एक ने हेलमेट पहना हुआ था, बाइक से उतरा है, और एक बंदे ने जो मास्क होता है वो पहना हुआ था. दोनों के पास पिस्तौल थे. उन्होंने पिस्तौल, एक ने बल्कि कॉक करते हुए चैम्बर चलाते हुए फायर भी कर दिया, और एक बंदा उनके साथ तीसरा था जिसके पास बैग था, और वो अंदर आया, काउंटर में जो भी कैश पड़ी थी वो भी उठाई और मोबाइल. वो फायर की वजह से लोग हैजल में अगर वो निकल गए. प्रोग्राम उनका पूरी जिस तरह मोबाइल सारे और कैश उनका लेके जाने का प्रोग्राम था, लेकिन जो जितने भी काउंटर में कैश थी वो सारी ले गए, और मेरे साथ जो लोग थे मोबाइल उनके वो छीन के ले गए यहाँ से. तो आप ये बताएं कि फिर आपने 15 पे कॉल की, थाने में गए, क्या किया आपने? मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई थी, फिर उसकी FIR हुई, और FIR को काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है. मतलब मुझे 1-2 दफ़ा जब मेरी बात हुई तो वो उन्होंने कहा कि आप लोगों को हम जो लोग दिखाते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा बंदा था जिसको मैं नहीं जानता था, और उनकी ये ज़िद थी कि आप कहें कि यही बंदा था जिसने डकैती की है. यानी आपको ये कह रहे थे एक और आदमी कि इसको आप कहो कि ये इसने ये वारदात की है, और वो उसने नहीं की थी. तो वो उसने की नहीं हुई थी, तो मैंने इनकार कर दिया कि यार ये बंदा तो था ही नहीं. मैंने आपको फुटेज दिया, उसमें लोग पहचाने जा रहे हैं. आप इनमें से अगर कोई बंदा है तो मैं आपके साथ ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बंदा मैंने देखा नहीं है तो मैं गलत बयानी करके उस बंदे को नॉमिनेट नहीं करना चाहता. नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सेक्टर I9 में मौजूद हूँ. यहाँ पे एक मोबाइल शॉप है. ये बड़ी जो है रश वाला एरिया है और हर तरफ दुकानें और बड़ा रश होता है. उसके बावजूद यहाँ पे डकैती हुई 4 लाख की. और एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि पैदल 3 मिनट का यहाँ से थाना है. I9 थाना बिल्कुल साथ है, और उसके साथ ही पड़ोस में 4 लाख की इनकी डकैती हुई. बड़े आसानी से 2-3 लोग आए और इनको लूट के चले गए. ये वाक़या कैसे हुआ हम इनसे बात करते हैं. क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़ मुग़ल मेरा नाम है, मोहम्मद लतीफ़ मुग़ल. और ये I9 विल्सन चौक के बिल्कुल मेन मसरूफ़ तरीन पार्किंग और ये मार्केट है. ठीक 11:05 पे दाएँ वाली दुकान भी बंद होती है, बाएँ वाली भी बंद होती है. तो बाहर से एक डाकू आता है, 20-21 साल की एज का होगा, और वो डाकू आता है, लड़का फुल मास्क उसने पहना हुआ है, यहाँ से ब्लैक मास्क, और आके कहता है जी मोबाइल कितने का है. मैं फिर उसे कहता हूँ, अगर मैं उस तरीके से ब्रीफ कर दूँ 1 मिनट के अंदर अंदर एक मोबाइल दिखाता हूँ, दूसरा दिखाता हूँ, इतने में देखता हूँ तो मेरे यहाँ पहुँच चुका था काउंटर से इस जगह पे. मेरे हाथ उस वक्त यूँ मोबाइल दिखाने पे हैं. यूँ ही मैं मोबाइल उसको दिखा रहा हूँ और इतने में मैं मुँह इधर करता हूँ, देखूँ तो पिस्टल मेरे मुँह पे. अब मैं आनन फानन क्या करता हूँ, और मेरा वो कैश वाला बैग यहाँ से उठा लेता है, और इतने में मैं इसको यहाँ से दबोच लेता हूँ. उसका पिस्टल यहाँ मैंने पकड़ा हुआ है बाजू, ताकि मेरे मुंह पे ना लगे, सर पे से छत पे जाए गोली. मैं पकड़े रखता हूँ, वो छुड़ाने की कोशिश में पीछे पीछे घसीटता है. आखिरकार जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ काउंटर के सामने, तो उसने गोली यूँ चला देता है और वो छत पे लगती है. आप देख सकते हैं गोली लगी हुई. और उसके बाद फिर एकदम से मैं भी डर जाता हूँ, वो भी डर जाता है. मैं पिस्टल क्यों छीनता हूँ तो वो भाग जाता है. इतने में पिस्टल चलाता हूँ, खाली होता है, तो वो फिर भाग जाते हैं. मैं उसके पीछे भागता हूँ, चोर चोर चोर. 25-30 लोग होटल के सामने से उठ के आते हैं, और साथ वाले दुकानदार भी ताला लगा रहे थे, वो भी पत्थर मारते हैं. किसी का पत्थर नहीं लगता. और अगला बाइक पे जो तैयार खड़ा हुआ होता है, वो बैग मेरा कैश का लेके और लैपटॉप वगैरह, उसमें 4 लाख रुपए के तकरीबन नुकसान हो जाता है. यानी 3.5 लाख कैश थी, और मोबाइल्स और लैपटॉप मिला के टोटल 4 लाख बन जाते हैं. यानी 4 लाख की आपके आधी कैश और आधे मोबाइल लेके निकल गए. बिल्कुल. डाकू ने चप्पल पहनी हुई थी, 20-21 साल उम्र होंगी दोनों की,
तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया? आपने पुलिस को बताया कि बिल्कुल साथ ही थाना है? 15 कॉल की तो 25 मिनट या उसके बाद पहुंची पुलिस, हालांकि ये तो पैदल 3 मिनट का थाना है जी। इतने में फिर जिस साइड पे चोर भागते हैं उसी तरफ से एक 15 पुलिस की जो गश्त वाली गाड़ी है डबल कैबिन, वो उस तरफ से आती है स्लो। तो मुझे यही है कि उनमें से जब आके पुलिस वाला इधर उतरता है तो दाढ़ी वाला वो कहता है कि जी जो क्या हुआ, मैंने कहा यही हुआ। अच्छा, मैंने कहा जी पिस्टल हमने संभाला हुआ, उसको हमने किसी का हाथ नहीं लगने दिए, तो उसको फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसके ऊपर फिंगरप्रिंट होते हैं, हमने बचा के रखा हुआ है। कहते हैं अच्छा दिखाएं, हमने कहा हम नहीं दिखाते, अभी सामने वो पड़ा हुआ है, हाथ नहीं लगाने। उसने फिर भी ज़बरदस्ती आके पिस्टल हमसे छीना और जो है टेबल से उठा लिया। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती छीना आपसे? हाँ, कहते हैं जी कुछ नहीं होता, हमें देखना ज़रूर होता है, ये वाकया वारदात हुई है तो हमने वाकया देखना होता है। पिस्टल उठाया, मैगज़ीन निकालते हैं, खाली होती है वो, चूँकि एक ही गोली वो लाए थे, वो चल चुकी थी। उसके बाद वो चारों तरफ से चेक करते हैं, जेब में डाल के ले जाते हैं। ये हमने कहा जी हमारा अहम एविडेंस आपने ज़ाया कर दिया है, यही फ्रेंसिक हमने करवाना था। और वो फिर चप्पल भी उस चोर की उतर गई थी, चप्पल पहन के आया था चोर। तो अभी तक कोई बंदा गिरफ्तार हुआ, कोई कार्रवाई की पुलिस? नहीं, बल्कि हर रोज़ पुलिस वाले या 2 दिन छोड़ के मुझसे ही पूछते हैं, बल्कि आके या फ़ोन करके कि जी कोई ख़बर लगी तो हमें बताइएगा। मैं भी फिर तंज़न उन्हें कह देता हूँ कि जी मैंने CIA और FIA को पीछे लगाया हुआ है, जो ही कोई इतला मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आसिफ अली भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी भी हैं, और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं के साथ राहज़नी की वारदात हुई। ये वारदात कैसे हुई हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये बताएं क्या वाक़या पेश हुआ और आपका मोबाइल और कैश सभी कुछ ले गए? जी शाह साहब, 31 अगस्त की रात थी और ज़ाहिर है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से वापस आ रहा था मैं, और ये I8 और I10 के दरमियान रास्ता I9 का, उस रोड पे मुझे गन पॉइंट पे रोका गया। गाड़ी रोक के उसके बाद उन्होंने एक साइड का मेरे जो मिरर है उसको तोड़ा, शीशा मेरा जो साइड डोर का था वो थोड़ा नीचे था, तो डायरेक्टली गन पॉइंट पे उन्होंने कहा कि आप अपनी चीज़ें हमारे हवाले कर दें। फ़ोन सबसे पहले उन्होंने फ़ोन का इशारा किया, क्योंकि सिग्नल्स नहीं थे उस रात को, 10वीं मुहर्रम की रात थी और बहाल नहीं हुए थे सिग्नल, और मैं चेक ही कर रहा था, लाइट मेरी ऑन थी मोबाइल की, जो शायद वजह बनी है कि मैं टारगेट बनाऊँ। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न्स थी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद है, कैपिटल है, पिछले 24-25 साल से हम यहीं पे सहाफ़त भी कर रहे हैं और हमने यहाँ की सोसाइटी को भी डेवलप होते हुए देखा है, पुलिसिंग को भी देखा है। लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है पुलिस या कम्युनिटी पुलिसिंग और आवाम के दरमियान, ये बहुत हॉरिबल इस वक्त सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश हुआ उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस का रवैया कैसा था और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? शाह साहब, बड़े दुख की बात है कि मैं अपने कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ, जो हमारी एक यूनियन है हमारे क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके बड़े सीनियर दोस्त हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। फिर एक एंकर भी मेरे साथ थे। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो उनका रवैया तो बड़ा अच्छा था। उन्हें पता चल गया कि जी शायद जर्नलिस्ट आए हैं तो इनके साथ हमने कैसे डील करना है, चाय पिलानी है इनको। लेकिन मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि देखें, ये ऐसी कीमती चीज़ है कि इस पे सारा कुछ हमारा निसार होता है, और आजकल तो आपको पता है कि मोबाइल जर्नलिज़म हो रहा है, हमने सारा उसमें डाटा होता है, हमारे पास सारी डिटेल्स होती हैं, अपने फैमिली की चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा ये बहुत ही हसास चीज़ है, आपको एहसास होना चाहिए। तो SHO साहब फरमाने लगे कि आपको मोबाइल चाहिए या FIR चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने उन सब दोस्तों की तरफ देखा कि ये क्या मुझसे, मैं ख़ुद क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, मैंने 10-15 साल क्राइम रिपोर्टिंग किया रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका सवाल तो गलत है, आप यंग ऑफिसर हैं, आपको ये इस तरह नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन आप अगर बरामदगी में टाइम लेना चाहते हैं, मुल्ज़िमान को पकड़ने में टाइम लेना चाहते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी बस इंशाल्लाह FIR भी हो जाएगी और आपको मोबाइल भी मिल जाएगा। तो क्या स्टेटस क्या है? कोई स्टेटस नहीं है शाह साहब, आज 2 महीने मुकम्मल होने को हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी साहब की। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ SP सिटी उमर खान साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा SP उमर साहब, ये बताएं कि FIR में डिले क्यों होता है, क्यों सिफारिश करानी पड़ती है, इसको रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाते, आखिर वजह क्या है? FIR में लोग बहुत, उनको प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल का सामना होता है।
دیکھیں جی، ہماری طرف سے تو بالکل فری رجسٹریشن آف کرائم اور فری رجسٹریشن آف FIRs کی پالیسی ہے. جیسے ہی کوئی کرائم اگینسٹ پراپرٹی، چوری ڈکیتی ہے، جیسے آپ رازنی کی بات کر رہے تھے، کار چوری وغیرہ، موٹر سائیکل چوری، جتنے بھی یہ وارداتیں ہیں اس میں ہم فوری طور پہ FIR رجسٹر کرتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی IO یا SHO جو ہے اس میں کوئی تاخیر کرتا ہے تو ان کے خلاف ہم کافی سارے کیسز میں ایکشن بھی لے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اب یہ ہیں آلٹرنیٹ کمپلینٹ ریڈریسل کے فورمز بھی ہیں. ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام پہ ہماری پریزنس ہے. پرائم منسٹر پورٹل بھی ہے. ہمارے اپنا ایک OCMS سسٹم ہے، اس پہ کوئی بھی شہری اگر کمپلینٹ کرتا ہے تو ہم اس کی کمپلینٹ کی داد رسی بھی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر کوئی پولیس والا ذمہ دار ہو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کیا افسران کی جانب سے کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا ہے SHO پہ کہ آپ نے FIR نہیں کاٹنی؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہماری طرف سے تو بلکہ یہ آرڈرز ہیں کہ آپ فوری طور پہ FIR رجسٹر کریں. یہ تو کیپٹل ہے، اور کیپٹل میں ہی دن دہاڑے یا رات کو بھی، آپ شام کو کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، صحافیوں کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے. سنیچر دن دناتے پھر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سنیچرز کے خلاف تو ہم نے یہ جو ایک ریسنٹلی بڑا کریک ڈاؤن لانچ کیا ہے ہمارے سارے تھانوں میں. اب ہمارے صرف سٹی زون میں پچھلے ایک ہفتے میں ہم کچھ 4 سنیچرز کم ڈکیت گینگ جو ہے وہ بسٹ کر چکے ہیں، جس کا آپ امپیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جیسے ہی وہ ہم نے کرائم ڈیٹیکٹ کیا ہے اور بندوں کو پکڑا ہے تو ایک سڈن ڈراپ آیا ہے ہماری اس کا یہ سنیچنگ اور باقی اس طرح کی وارداتوں کا. اور یہ آپ ایون 15 کالز کا بھی ہم ساتھ ساتھ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک اچھا خاصا ڈکریز آیا ہے. جی، ایک شہری نے مجھے بتایا کہ میں نے 15 پہ کال کی اور کال پک نہیں ہوئی، اور ایک اور کیس میں جب شہری نے کال کی 15 پہ تو آدھے گھنٹے بعد پولیس آئی. تو یہ کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں، جو کال پک نہ ہونے والی بات ہے 15 پہ تو آپ فون کریں، پہلی دوسری بیل پہ جو ہے وہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ آٹومیٹک وہ کال اٹینڈ ہوتی ہے، آنسر ہوتی ہے. کوئی کبھی اگر کسی سسٹم کے ایشو کی وجہ سے، کہیں پہ کنیکٹیوٹی ایشو کی وجہ سے کوئی کال نہ پک ہوئی ہو یا لیٹ پک ہوئی ہو تو وہ ایک اسپیسیفک کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ویسے ہمارا 15 کا آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا 15 کا اس ٹائم وہ مینول سسٹم نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا ہوگا اور گھنٹیاں آئیں گی اور وہ اٹھائے گا، وہ آٹومیٹک کال آنسرنگ سسٹم ہے. جو دوسری آپ نے بات کی رسپانس ٹائم کی، رسپانس ٹائم ہمارا جو اربن ایریاز میں ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے 3 سے 5 منٹ، اور رورل ایریاز میں ظاہر ہے کیونکہ ڈسٹینسز زیادہ ہوتے ہیں، اکثر روڈز بھی خراب ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تقریباً 7 سے 10 منٹ میں ہمارا رسپانس ٹائم ہے. اگر کہیں اسپیسیفک کسی ایک کیس میں جیسے آپ بتا رہے تھے سیکٹر کی بات کر، پولیس اگر لیٹ پہنچی ہے تو وہ اسپیسیفک کیس پہ آپ بالکل اس کی ڈیٹیلز ہمیں دیں، اس پہ ہم انکوائری بھی کریں گے، رسپانسبلٹی بھی فکس کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب میں تربیت پہ بات کروں گا، کیونکہ جب جائے وقوع پہ ایویڈنس کلیکٹ کیے جاتے ہیں تو اس وقت تربیت بڑی ہی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ ابھی ایک کیس میں ایک شہری جو ہے اس کو جب اس کی موبائل شاپ پہ سنیچر لوٹ رہے تھے، ڈکیتی ہو رہی تھی، تو اس وقت جو فائر ہوا اور وہ جب بھاگ گئے تو ان کا پسٹل وہیں رہ چکا تھا، مطلب موقع پہ رہ گیا. اب وہاں پہ جب پولیس آئی تو پولیس کو انہوں نے منع بھی کیا کہ اس کے اوپر فنگر پرنٹس ہیں، آپ اس پہ ہاتھ نہ لگائیں. تو لیکن پولیس نے پھر بھی اس کو پسٹل کو لے لیا اور ان کو منع کرنے کے باوجود بھی لے لیا، اور ایویڈنس جو ایک ایویڈنس تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. تو تربیت کا فقدان نہیں ہے؟ دیکھیں، ہماری کرائم سین یونٹ ہے، جیسے کہ آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کرائم سین یونٹ جو ہے وہ اس میں پروفیشنل ٹرینڈ لوگ ہیں جو کہ ایویڈنس کو ہینڈل کرتے ہیں اور چیزیں وہ سیف کسٹڈی میں لیتے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں تاکہ ایویڈنس پرزرو رہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کسی پولیس والے سے اس طرح کی کوتاہی ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو ہاتھ لگا لیا ہے تو بالکل اس پولیس والوں کو بھی مزید اس بارے میں بریفنگ کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے یہ پبلک کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے، ظاہر ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے تو مدعی ہمیں بتاتا ہے، ہم جیسے 15 پہ کال ہوتی ہے، جب تک پولیس پہنچتی ہے تو پبلک میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں یا وہ جو کمپلیننٹ خود ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خود اس چیزوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. ان کی تو تربیت ہی نہیں ہوتی. لیکن پولیس کو تو ٹرینڈ ہونا چاہیے نا. پولیس کی بھی بالکل، پولیس کی بھی ٹریننگ اس میں ہونی چاہیے، مزید ہونی چاہیے. ویسے تو ٹرینڈ ہے لیکن مزید ٹریننگ اس حوالے سے ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ پبلک میں یہ اویئرنیس ضرور ہے کہ یہ تو ایک جنرل نالج اور کامن سینس والی بات ہے، تو پبلک میں بھی یہ اویئرنیس ریز کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو اس ٹائم کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں. بہت سارے لوگ ویسے ہی گزرتے شوقیہ جو ہے کہیں پہ کرائم سین پہ آ جاتے ہیں، ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر بڑی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا عمر خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے سٹی زون کی کیا کارکردگی ہے؟ ابھی تک کتنے گینگ پکڑے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی، اس میں ایک تو جو گینگز کا آپ نے پوچھا، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں 4 گینگز پکڑے ہیں، 2 بنی گالا میں، 2 کوسار میں. اس میں ایک ایسا گینگ بھی ہے جو ڈکیتی کے موبائل کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے تھرو IMEI اس کا چینج کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ پھر سے وہ موبائل بک رہا تھا. ہم نے
اس کو بہت ہی ٹیکنیکل لائنس پہ انویسٹیگیشن کر کے چینجڈ IMEI والے موبائل کو ہم نے پکڑ کے چیک کیا اور ہمیں اس کے پرانے IMEI تک پہنچے جو اصل میں ہمارے مدعی کا سنیچ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے وہ 6 رکنی گینگ تھا وہ ہم نے پکڑا. ساتھ ساتھ ہم نے IG صاحب کے کا کیونکہ ایک ویژن ہے کمیونٹی پولیسنگ کا، تو ہم نے اپنے سارے سیکٹر ایریا میں نیبرہڈ واچ اور اسٹریٹ واچرز کی کمیونٹی کو ہم نے انگیج کیا ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں سیکیورٹی کو بیف اپ کرنے میں. اپنے اسٹریٹس میں کہیں پہ کیمراز لگا رہے ہیں. پروپوزلز ابھی ہم نے وہ نیا ایک انیشیٹو لانچ کیا، اس کا بھی بڑا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا اسٹریٹ پیٹرولنگ یونٹ وہ اسلام آباد کے سارے اربن ایریاز میں لانچ کیا ہے. پیئر آف موٹر سائیکل ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے شام کو بڑے ویل ٹرینڈ لڑکے ہیں، نئے موٹر سائیکل ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایئر پیٹرول یونٹ لانچ کیا ہے جو کہ ڈرونس کے ذریعے سے ہم مارکیٹس کی اور جو کمرشل ایریاز ہیں، کرائم ہاٹ اسپاٹس ہیں، ان کی ہم سرویلنس کریں. بالکل، وہ میں نے بھی دیکھا، بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ایریاز میں جتنے بھی تھانے آتے ہیں اور اس میں اگر اسٹریٹ کرائم یا ڈکیتی کی زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں تو آپ SHO کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں؟ آپ اس کا مانیٹرنگ کا نظام کیسے رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ہمارا کرائم فگرز کی ہم کنٹینیوسلی جو ہے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ پبلک کمپلینٹس، ایک تو کرائم فگرز ہیں، دوسری نمبر پہ جیسے میرے آفس جو لوگ آتے ہیں کمپلینٹس کو لے کے، یا سینئر آفیسرز DH صاحب IG صاحب کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کا بھی ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اس SHO کی وہاں پہ سلیکنیس ہے یا وہ اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لے رہا یا وہ پراپر جو ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہا، اس کو ہم فوری طور پہ چینج کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہم نے بالکل اس میں وہ نہیں کرتے، چینج بھی کرتے ہیں، سسپینڈ بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے SP عمر خان صاحب کی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ فاروق امجد بھٹر صاحب موجود ہیں، SP رورل زون ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا فاروق صاحب یہ بتائیں، جو آپ کا جنگ سعیدہ علاقہ ہے، پراچا چوک ہے، ترلائی کلاں ہے، ترامڑی چوک ہے، اس علاقے میں جو رہائشی ہیں بڑے ہی پریشان ہیں، عدم تحفظ کا شکار ہیں. ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی گینگ آئے گا اور ان کا موبائل، کیش، دکانیں لوٹ لی جاتی ہیں. اتنا اسٹریٹ کرائم ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ اچھا جی، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی یکدم انکریز ہے یا کوئی بہت زیادہ جو ہے نا ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں کرائم ساری دنیا میں ہوتا ہے اور سملرلی اسلام آباد یا کسی بھی اور ایریا میں جو ہے نا وہ کرائم ہوتا ہے. اچھا اس کی جو ریشو ہے وہ پوسٹ کرونا چونکہ ہر جگہ پہ تھوڑی سی ریشو بڑھی ہے. ہمارا جو کرائم ہے اوورال اس کی ریشو شاید 1-2 ہیڈز میں جو ہے نا وہ تھوڑی انکریز ہوئی ہے، باقی پھر بھی کمپیریٹیولی ہم نیچے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ڈکیتیاں جو موسٹلی ہماری ہوئی تھیں وہ ہم نے ٹریس کی ہیں. GT روڈ پہ بھی ہم نے 2-3 گینگز پکڑے. وہ جو گینگز تھے وہ بیسکلی GT روڈ، DHA اور اس کے ارد گرد کے جو ہے نا وہ علاقوں میں انوالو تھے. فاروق صاحب، طرح سے جی فاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ریشو نہیں ہے. یہاں پہ ایک شاپ پہ 5 دفعہ ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، کہیں پہ 3 بار ہو رہی ہیں. لوگ خوف کے سائے میں جی رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہے. آپ شہزاد ٹاؤن جیسے ترامڑی کا آپ نے ذکر کیا، شہزاد ٹاؤن میں پچھلے دنوں میں ایک واردات ہوئی تھی جو کہ بیسکلی کسی گھر میں جو ہے نا واردات ہوئی تھی. وہ لڑکے ایک ہاسٹل میں رہ رہے تھے. اس ہاسٹل میں ہم نے جو ہے نا وہ 4 افغانی لڑکے پکڑے اور وہ چاروں کے چاروں جو ہے نا ملٹیپل ڈکیتیز میں ادھر جو ہے نا انوالو تھے. اسی طرح سے ان کا جو مطلب 109 کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنے والا وہ لڑکا جو ہاسٹل چلا رہا تھا وہ بھی ہم نے پکڑ کے چلان کیا. اسی طرح سے کھنہ میں ہم نے 4 ابھی جو ہے نا وہ گینگ پکڑے ہیں جو کہ انوالو تھے مختلف قسم کی سنیچنگز میں، اور اس کے علاوہ 1-2 ہاؤس رابریز میں انوالو تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ چیزیں انٹریس چلی جاتی ہیں. یقیناً جو ہے نا وہ کرائم ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور اس کو ٹریس کرنا. وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور فردر بھی انشاءاللہ ہم اس کو. کب تک کنٹرول ہوگا؟ لوگ بڑے پریشان ہیں. مطلب اسٹریٹ کرائم، لوگ کہتے ہیں کہ پولیس نظر ہی نہیں آتی، گشت کا نظام نہیں ہے. کوئی مطلب اگر واردات ہو جائے تو آدھا پونا گھنٹہ پولیس پہنچتی بھی نہیں ہے، ویسے بھی نظر نہیں آتی. گشت کا نظام کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس میں جو ہے نا وہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اویلیبل نفری کی جو ہے نا وہ موجودگی نہ ہونا، مطلب یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹ پیٹرولنگ کا سسٹم نہ ہونا. دوسرا یہ ہے کہ جو اویلیبل نفری ہے اس کا 100% پریزنس ہونا، لیکن یہ کہ علاقے چونکہ رورل زون میں زیادہ ہیں اور اوورال نفری کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ شارٹیج رہتی ہے. تو اس شارٹیج کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کی وجہ سے ہماری اکثر نفری جو ہے نا وہ سٹی ایریا میں ڈپلائی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں جو ایک ویزیبلٹی ہے یا ایک جو پیٹرولنگ کا ہمارا یا گشت کا نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے کبھی کبھی. اوکے اچھا، شہریوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تھانہ بڑا دور ہے. اب اگر جنگ سعیدہ میں کوئی واردات ہوتی ہے، تھانہ کرال میں ہے، لوگوں کو آدھا پونا گھنٹہ آنے میں لگ جاتا ہے، رش ہو تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے. تو آپ وہاں پہ کوئی چوکی کا قیام کیوں نہیں کرتے؟ اچھا اس میں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ نفری کی شارٹیج ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری اویلیبل
جو پہلے سے اسٹیبلش چوکیاں ہیں ہم ان پہ جو ہے نا زیادہ فوکس کریں. پھر ہمارے کچھ ہاٹ سپاٹس بنتے ہیں. ہاٹ سپاٹس اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ اگر نیلور میں ٹھنڈا پانی میں واردات ہوتی ہے اور موسٹلی وہیں واردات ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کنسنٹریشن ہماری وہاں پہ زیادہ ہو. اسی طرح سے کچھ انٹری پوائنٹس جو ہے نا وہ ہمیں کور کرنے پڑتے ہیں چونکہ ہمارا اسلام آباد کا پنڈی کا جو ہے نا وہ کمبائن ایریا ہے, خاص طور پہ رورل زون کا سارا پنڈی کے ساتھ ملتا ہے. تو پنڈی کے ایریا سے ہمارے پاس کافی زیادہ جو کرائم جو ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ ادھر ہوتی ہے. مطلب پنڈی کے ایریا سے کرمنلز آتے ہیں, سنیچنگ کرتے ہیں, اور ہمارا زیادہ تر جو سنیچنگ کے انسیڈنٹس اس میں پنڈی کے کرمنلز انوالو ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لگانا نہیں چاہتے, لیکن نفری کی شارٹیج کی وجہ سے ہمارے پاس یہ مسائل رہتے ہیں. اگر وہاں پہ اگر قیام ہو جائے تو کافی کنٹرول ہو سکتا ہے کرائم. جی بالکل بالکل. اس میں دیکھیں ہماری آبادی جو ہے نا وہ اسلام آباد کی جو اوریجنل آبادی تھی اس سے تقریباً 7 سے 8 گنا بڑھ گئی ہے. جب 1980 میں یہ ڈسٹرکٹ بنا تو اس وقت سے لے کے اب تک ہماری جو نفری کی اسٹرینتھ ہے وہ شاید 2 سے 3 ہزار صرف بڑھی ہے, جو کہ اس کی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے بہت ہی کم ہے. اب میں آپ سے یہ بتا دوں کہ جو نارمل پاپولیشن ٹو پولیس ریشو ہے وہ 1:450 ہے. جب 1:450 کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اسلام آباد میں تقریباً پولیس کی ریشو 1 تقریباً 1000 پہنچی ہوئی ہے. یعنی ہم ڈبل آبادی کا جو منیمم سٹینڈرڈ ہے اس کا ڈبل آبادی کو جو ہے نا پولیسنگ کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حدود اربا بڑھ گیا اور نفری نہیں بڑھی, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور کرائم کی شاید یہ وجہ ہے بڑھنے کی بھی. اچھا, آپ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی شہری کسی کے گھر میں واردات ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے, اب وہ پولیس تک کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے, اپروچ ہو جاتی ہے, تفتیشی معاملے میں وہ کہتے ہیں بڑا ہمیں خراب کیا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں ہم اس ڈر سے نہیں آتے کہ ہماری تفتیش شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ جھوٹی کمپلینٹس بھی ہمارے پاس آتی ہیں, اور اس کمپلیننٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جھوٹی کمپلینٹ لے کے آتا ہے نا, وہ پھر اس کو جب ہم پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ کیسے ہوا ہے, تو یقینی بات ہے وہ کتراتا ہے, اور وہ کتراتا ہے تو وہ شکایت کرتا ہے. پھر وہ ہمارے پاس آنے کی بجائے وہ ارد گرد کے فورمز کو جو ہے نا وہ ڈھونڈتا ہے. پہلی یہ بات ہوتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اوور آل پولیس کے جو بیہیویئر ہے اسلام آباد پولیس کا, تو ریلیٹیولی کافی بہتر جو ہے نا وہ رویہ ہے. میں جب دوسری جگہوں پہ بھی سرو کر کے آیا ہوں تو ان کی نسبت اسلام آباد پولیس جو ہے نا کافی بیٹر ہے, لیکن اس میں رویے میں امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں 1-2 فیکٹرز کا بھی جو ہے نا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہیں کہ جی ہمارے ڈیوٹی آرز کوئی مطلب فکس نہیں ہے, کم از کم 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے فون کی انگیجمنٹ, ہماری جو ہے نا وہ فیلڈ کی جو پوزیشنز ہیں, صبح عدالتوں میں جانا, پھر ہمارے جو تفتیشی ہیں وہ صبح سے لے کے صبح 8 بجے عدالتوں سے پیش ہونے کے بعد پھر وہ گشت بھی کرتے ہیں, وہی تفتیشیں کرتے ہیں, وہی انہوں نے ریڈ کرنے ہیں. یعنی ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ 5 سے 6 رولز میں انگیجڈ ہوتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ایس پی رورل زون کی. ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.